جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا. جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا. ان یاد منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا. جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا. این یاد منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا. میاں سارے نال منا تیری مرضی ہے، سارے نال منا تیری مرضی ہے، یا انج تھی کہ آزاد بنا. منظور نہ من کہیں ملا دی جے مومن ہے میلاد منا. جے نند رہائی تاں سجاک تھیون شکوک شکوے تو پاک تھیون. جے نند رہائی تاں سجاک تھیون شکوک شکوے تو پاک تھیون. جے کہیں دے دل وچ مقام چہنے نبی دے قدمے دکھاک تھیون. لائق صدیز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. آپ سے کہنے کا میں ملتان تو آیا، میرے کو لگ دے تسا کراچی چو آئے بیٹھے ہو، کہ جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اونچی آواز میں سبحان اللہ بھی آخر دو. ماشاءاللہ سارے تھکے بیٹھے ہو. میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گما چھوڑے. میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گما چھوڑے. جی میں آپ حوثدہ ہر ایک جا میں یار دنا چمکا چھوڑے. یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے. پر فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. کہ بلا مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، بات وہی باب خادم حسین رضوی والی. فرمایا بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. بیٹے عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے. کہ بلا ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم آقا کے صحابہ ہیں. ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی. نامیانہ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں یہ وہی عمر ہے نا. اسلام لانے سے پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے آپ میں ہمت کتنی تھی، کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کے اندر اوقات کتنی تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کہانی سناتا ہوں. ایک دن آپ کے ابو نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو. کتنے؟ سارے بولو میں کتنے؟ 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان 5 اونٹوں کو لائن پہ کھڑا کرو.
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمت یہ تھی، طاقت یہ تھی کہ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا۔ آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہائے، پہلے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی، انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا اور حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو کن کا؟ اس نے کیا خوب لکھا تھا، ریٹھوار کو قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی اور نہیں۔ سنیا، ریٹھوار کو قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ چہڑا انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، اور کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے پہنا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میٹھا نام میری زبان پہ آیا تو مجھے آپ کا ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ توجہ سے سنیے گا، قیمتی جملے ضائع نہ کیجیے گا، اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ میرے کریم نبی، میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں اور نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں، میں ہاتھ بھی خود ہی لے رہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو تکلیف بالکل نہیں دوں گا کیونکہ آپ ایک بج گئے ہیں، آپ تھکے بیٹھے ہیں، نہیں آپ لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی تھکے بیٹھے ہیں۔ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہوں اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولنی ہے، میں صحیح ہے۔ میرے کریم نبی رو رہے ہیں، قبلہ توجہ، میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، قبلہ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا آقا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ قاسم بولو نا، خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے وجہ بیان کی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا عمر رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، پھر کلمہ پڑھتا 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 اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے، اس بڈھے کو اللہ کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کیا صحیح؟ بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ
قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، رونے والی بات تو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے۔ خدا را ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ اب کس کا رونا روئے جائے؟ قبلہ چٹی داڑھی ہو گئی ہے، سفید داڑھی چٹی داڑھی کبر دلتاں، جسم میں جو طاقت نہیں رہی، زبان میں جو ذاکہ نہیں رہا، لیکن بابا جی گناہ کرنا تو پھر بھی باز نہیں آنا بھی۔ جی انشاءاللہ تیری عمر ہے گناہ کرن دی، اگر گناہ کرنا مر گیوں قبر اچ مالک کو کیا موان کے رکھ۔ بابا جی ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اے گناہ کرنا مر گیوں قبر اچ مالک کو کیا موان کے دکھے سے؟ اس ویلے سونا مدینی اللہ ناک سے ہونا دانا نہیں رات رونا رہا کہنے پیچھے تیرے پیچھے، قیامت رونا رہا کہنے پیچھے تیرے پیچھے، سجدیاں رونا رہا کہنے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھتا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا، تائیں سارے نال کیا کیتا۔ قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی، قبر دلتہ تھی گئی، جسم میں جو طاقت نہیں رہی، صحیح زبان میں جو ذاکہ نہیں رہا۔ بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا، آئے وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، اور لٹین دی اگڑی دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑی دی ہر کہیں نٹھی، پر فیض میاں پتہ اوملے لگسی جدہ آسی منہ دے مٹی۔ اے رسیم جس ویلے منہ دے مٹی آسی وال پتہ لگسی، آسن قبران تے لگسن، تو بولو تو صحیح۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا پیا اے جوان امان میرے سامنے بیٹھن جوانوں، میں سونے دی تختی تے لکھنا دی ایک نصیحت دے کے ویسا ہوں، کیڑی ہوئے ہے جی انشاءاللہ موت منظور کری لیکن شراب پی کے نہ مری۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میری اسی نصیحت پہ عمل کر لو، میاں کچھ تو لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ واپس چلے جاؤ، پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ جڑے ویلے شراب دا نہ آندے میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آویں دے، کسی نے آکھیا نا اے حسین ابن علی جی ماشاءاللہ لکھتی میں بال جمنی جوڑی جیوی، یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالا دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوہ کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کر جنہ کتے لڑن، وہی دی بیعت کرن جنہ شرابہ پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھنوں بیکھے نے، انہاں میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چمیا ہے، اے ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جی میں انشاءاللہ لکھتی میں تے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتے۔ قاسم دا شباب لٹ گئے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ علی اصغر قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی ہے، 3 دن دی بھوک برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ تو کہہ دیاں حسین دا دیوانہ ہے، کہہ دیاں حسین دا مرید ہے،
حسین حسین بھی کرنا ودیں تے نال شراباں بھی پینا ود جمی شلا لکھ تھی میں لمبی عمر ہو بھی کن کھول سید قیمتی جملے کرنا پا لکھ تھی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے اور اگر نماز دی حالت اچھ مرے ہو تو مولا حسین دا غلام علی موت مرے تو نماز دی حالت اچھ مرے شراب پی کے نہ مرے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا پیاں جی میں زندگی وچ کدے بھول کے بھی کسی دی دھی بہن دی عزت دشمن نہ بنی اس ویلے تک مرسیں کہنا جب تک انہاں اپنی اکھاں نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھینا نہ دیکھ سے میں چھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دی دھی بہن دی عزت تے حفاظت فرما جی میں انشاءاللہ ایک قرض ہی اج نہیں تا کل دے کے مرس ہوں کاوڑ تا لگی بیٹھی ہو ساچ کو مرچے تا ہونے سے کھریاں کھریاں سننے جو بیٹھا کاوڑ تا لگی بیٹھی ہو یہ سارے سریکی والی سائٹ تے ملتان والی سائٹ تے وہاں کے قبلہ وہاں کچھ ایک ٹرینڈ چل دا پہ ایک رواج بن گئے جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی تقریر نہیں لگتی جب تک کھڑکا دڑکا نہ ہوئے مولوی تقریر نہیں لگتی جب تک مولوی عوام کو چنگی طرح دھوے نہ مولوی تقریر نہیں لگتی میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دو چھوڑے ہائے میں کو میڈا ڈوکھ میں کو تیڈا ڈوکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوکھ جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا ڈوکھ اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈوکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو چون دے قبرستان دا یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں جوانوں ان لمحوں میں کچھ کر لو ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو